سورة الحدید آیت نمبر 7۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت قرآن کریم بیان کر رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے حوالے سے تمہارے سامنے رکھ چکے، وہ عظیم رب اللہ تمہارا رب ہے، تو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ عناد چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا۔ اور دوسری بات اور دوسرا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ وَأَنفِقُوا، اپنا مال اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرو۔ مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان نشین بنایا ہے، پیچھے رہنے والے بنایا ہے تم کو۔ یہی مال تم سے پہلے تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا، تمہارے باپ کے ہاتھ میں تھا، اس سے پہلے تمہارے دادا کے ہاتھ میں تھا، دادے سے باپ کے پاس آیا، باپ سے تمہارے پاس آیا ہے، اب تم ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، یہی مال ان کے وارث مالک اور لوگ بنیں گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جان نشین بنایا ہے۔ جو جائیداد، جو زمینیں تمہارے پاس ہیں، تم اوروں کے جان نشین ہو، یہ تمہیں اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لا کے یہی اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اب اس میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے مرنا ہے۔ حکم دینے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے ایمان لے آئے گا اور خرچ کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں دوسری آیت میں کہ بھلا یہ بتلاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔ دیکھیے کتنے دلائل قرآن نے دیے، کس طرح وضاحت قرآن نے کی۔ اب اتنے دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ تمہارے سامنے بیان ہو گئے، اور تم پہچان بھی گئے کہ ہاں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے،
اور یہ بھی تم نے پہچان لیا، تمہیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، اور تمہیں یہ چیز بھی بتلائی گئی اور تم جان گئے کہ ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ حالانکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں کہ لوگوں اللہ پہ ایمان لے آؤ، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، والرسول یدعوکم، کس لیے بلاتے ہیں؟ کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ پہ ایمان لے آنا یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، تم سے اس بات کا عہد بھی لیا گیا ہے۔ عالم ارواح میں تمہارے سب ارواح نے اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے، الست بربکم، سب ارواح کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا ہے کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ پڑھائے ہوئے سبق کو بھول گئے ہو، اب تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، وہ تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ لتؤمنوا بربکم، اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا رہے ہو اور انکار کر رہے ہو، جانتے بھی ہو۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، اور خرچ کرو اس چیز کو کہ بنایا تمہیں اللہ نے مستخلفین فی، جان نشین، تم جان نشین ہو، یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، تم اس کو خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس جو ایمان لے آئے تم میں، وَأَنفَقُوا، اور اپنا مال خرچ کر لے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا کرے گا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہو، اللہ کے وحدانیت کے قائل نہیں بنتے ہو۔ والرسول یدعوکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ لوگوں ایمان لے آؤ اپنے رب پہ، اور یہ کوئی بات نہیں تمہارے سامنے نہیں ہے، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم سے لیا ہے اللہ نے یہ وعدہ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اللہ پہ ایمان لا کے اسے ایک مانو۔ اللہم وفقنا۔